کا شکار بن چکے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر یہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہوئے، یہ مقام گھنن چاہتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے وسیع و عریض پیمانے تے پھیلے ہوئے یہ نظام قدرت کو دیکھو، آسمان دے بلندے کو دیکھو، زمین دی وسعت کو دیکھو، پہاڑے دی صلابت کو دیکھو، چاند اور سورج دی روشنی کو دیکھو، اور دھوپ اور گرمی اور حرارت اور سردی کو دیکھو، موسم دے تغیر و تبدل کو دیکھو، کائنات دے ذرے ذرے کائنات کو دیکھو، ہواویں فضاویں کو دیکھو، خلاویں کو دیکھو، نباتات کو دیکھو، جمادات کو دیکھو، انسان و حیوان و وحوش و طیور و پرندے کو دیکھو، جنگلے اور منگلے کو دیکھو، ویرانے واجے کو دیکھو، پہاڑے اور غارے کو دیکھو، دنیا کائنات دے ذرے ذرے کو دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں جب ایک پہچان پیدا تھی ونجے اساڑا متصرف الامور کون ہے، مدبر الامر کون ہے، منتظم اعلیٰ کون ہے، کرنی اور کرنی والا. ظلمت شب جہاں جہاں، لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب تشت و نگر سحر سحر. تجھ سا نہیں پایا کوئی چشم فلک نے، تجھ سا نہیں پایا کوئی چشم فلک نے، ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، تکبیر و تحلیل، تمجید و تطہیر و تنزیہ، پاکیزگی و طہارت، بزرگی، فضیلت اور برتری، بڑائی، کبریائی، تقدس، کمال، جلال، عظمت، اختیار، اقتدار، تصرف، کنٹرول و قبضہ، اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، خیر الرازقین، خیر الفاتحین، خیر الناصرین دی ذات عالیہ واسطے جو ساری کائنات، موجودات، مخلوقات، 14 طبق کائنات جہان دا، زمین و آسمان دا، انسان و حیوان دا، وحوش و طیور، پرندے درندے دا، نباتات و جمادات دا، آجار و اشجار، انہار ازہار دا، ہوا و فضا و خلا دا، ساری کائنات اور موجود دا، اکیلا اور تنہا و یکتا، وحدہ لا شریک لہ، مالک و خالق، حاجت روا و مشکل کشا، فریاد رس، منعم حقیقی، محسن قدیمی، قادر مطلق ذات ہے جندی ذات دندر اور جملہ صفات دندر قطن کوئی شریک صحیح حصےدار برابر ہمسر نہیں. رب ذوالجلال والاکرام دی ذات لم یزل ولا یزال دندر کئی قسم دے شرک دا تصور بھی نہیں. اور درود و سلام نبی کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، نبی الدارین، سید الثقلین، امام القبلتین، سید الکونین، نجیب الطرفین، جد الحسن والحسین، حسین محجبین، دل نشین، بہترین، محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آمنہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، ساری کائنات امام و سردار، آقا نامدار، عدل مفخم، حسن منظم، شرافت مجسم، نبی محترم، رسول مکرم، معظم، منظم، مجسم، امام اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، سید اولاد آدم، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دی ذات اقدس و اطہر، اعلیٰ، عرفہ، انور، اظہر، اجمل، اکمل، آسن، امتن، اعظم واسطے اور کروڑا رحمتیں دا نزول ہوئے انہیں نفوس قدسیہ، جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، علماء دین، بزرگان دین، سلف صالحین، متقدمین، متاخرین، علماء محققین، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین،
مسلمان موحدین مرد و خواتین اللہ سب دوتے اپنے رحمت دا نزول فرماوے۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، سر فاضل جلیل حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب دے اسرار دوتے میں تھوڑا جہاں تورے سامنے اپنے خیالات دا کتاب و سنت دی روشنی دے اندر کرنا چاہتا مختصر وقت دے اندر، والوں دے بعد انشاءاللہ سارے مہمانان گرامی جو اس سٹیج دوتے تشریف فرما ہیں او انشاءاللہ اپنے خطابات اور بیانات نال تو کو سارے کو مستفید فرمائے سن۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری اور تساں تمام احباب دی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں ساتھیوں، سورت وتین دے ابتدائی حصے کو تلاوت کیتے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میں کو اور تو کو سب کو عمل دی بھی توفیق عطا فرماوے، سمجھن اور سمجھاون دی اللہ تعالی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک بہت بڑا مقام اور شرف عطا فرمائے، عزت، عظمت، سیادت، قیادت، امارت، نظامت، علوت، سطوت، شان، شوقت، تقدس، کمال، عظمت، بزرگی، جلالت، کرامت اللہ تبارک و تعالی نے جری بیان فرمائیے مختلف قرآن مجید دے مقامات دوتے اور متعدد بار کریں این چیز دوتے حساس نقطے دوتے غوری فرمائے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قسمہ چاہ کے اٹھا کے انسانیت دے وقار کو اور انسانیت دے کردار کو، انسانیت دے تقدس اور کمال کو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں بیان کیتے، اے جڑا بڑا فضل اور شرف، اعزاز اور تکریم کیوں عطا کیتی ہے، ایدی وجہ کیا ہے، ایدی نسبت کیا ہے، کیڑی بنیاد دوتے اللہ تبارک و تعالی نے اے جڑا جو مقام لیتے آسمانی مخلوقات وچوں، زمینی مخلوقات وچوں، بر اور بحر دی مخلوقات وچوں، پوری کائنات دے اندر موجودات وچوں، انہیں ہوا میں، فضا میں، خلا میں وچوں، انہیں صحرا میں، میدانے اور وادیاں اور جنگلے ویرانے اور غاریں اور پہاڑیں دے وچوں اللہ نے ساری مخلوقات تو اعلیٰ اور افضل اور اشرف کیوں بنائے، ان کی کیا وجہ ہے، صرف ای بنیاد ہوتے اگر اے بندہ اپنے مقام کو، اپنے شرف کو، اپنی فضیلت کو، اپنی یہ عظمت کو جو اللہ نے بطور تکریم دے، اعزاز دے اللہ نے انسان کو عطا فرمائیے، اگر ای اپنی عزت اور تکریم کو برقرار رکھنا چاہتے اور بحال رکھنا چاہتے اور ای مقام اور شرف کو قائم رکھنا چاہتے، انسان کو چاہیے عقیدہ توحید دوتے قائم رہے ونجے اور محمد مصطفیٰ دی سنت دوتے گامزن رہے ونجے، یہ دو چیزیں ضروری ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں، عقیدہ توحید کے خالی ہے، اللہ دی وحدت اور وحدانیت دے ایمان اور یقین، اذعان اور اعتماد کے خالی ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ نے فرمایا جب یہ پگڑی اور پٹکی اور دستار فضیلت، شرف اور مقام اور رتبہ اور شان، جرا تقدس میں بندے کو، انسان کو
ابن آدم کو اولاد آدم کو جو شر بخشے میں اے لہا گنسا اتار گنسا سلب کر گنسا اے انعام تے ودیت کو اللہ نے فرمایا میں ختم کر دے سا میں ای بندے کو محروم کر دے سا ہاں ایدی انسانیت تب قائم راسی ایدہ وقار تب قائم راسی ایدی انسانیت تقدس تب بحال اور برقرار راسی اگر اے بندہ عقیدہ توحید تے موجود ہوئے عقیدہ توحید ضروری ہے جیرا بندہ اللہ دی سنان نہیں رکھدا پہچان نہیں رکھدا عرفان و معرفت دی جھلک اور چمک اندر موجود نہیں اپنے مالک کو خالق کو داتا کو گنج بخش فیض عالم کو اپنے حاجت روا کو مشکل کشا کو فریاد رس کو منعم حقیقی کو قادر مطلق ذات کو ساری کائنات دے نظام دے سنبھالن چلاون والے کو کارخانے کائنات دے نظام دے تصرف رکھن والے کو اگر سنجاندہ نہیں اپنے مالک کے حقیقوں کو نہیں سنجاندہ او انسانیت وچوں خارج ہے او انسان ہی نہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ مسئلے کو یاد رکھو یہ مسئلے کو پکاؤ اور نظریے کو اپنے اندر پیدا کرو اللہ تبارک و تعالی دی توحید دے بغیر عقیدہ توحید دے بغیر اللہ دی وحدانیت اور وحدانیت تو بغیر اللہ تعالی دی سنجان اور پہچان عرفان و معرفت تو بغیر بندہ انسان نہیں رہدا انسان تب ہے جے اللہ تبارک و تعالی کو سنانے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی انسان کو اپنی قدرت دا شاہکار بنائے اللہ رب العزت نے ہی انسان کو اپنی صفات دا مظہر فرمائے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی در یتیم مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دی تخلیق دے بارج ہی دی تقویم اور ترکیب دے بارج اللہ دے پیغمبر فرمائے ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہی آدم کو اپنی صورت تے بنائے اللہ رب العزت حالانکہ لیس کمثلہ شیء اللہ بے مثل ذات ہے او دی کوئی مثال نہیں لیکن دیکھو عید شرف کو اللہ نے اجاگر کر واسطے عید مقام کو نمایاں کر واسطے ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی اللہ نے اپنی صورت نال اپنی صفت کاملہ دے نال نسبت ای وجہ واسطے بیان کیتی ہے کہ آسمان دے اندر زمین دے اندر اور دنیا کائنات دے کہیں کونے دے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے عید تقدس دا عید شرف دا اور مقام دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جیرے ویلے بندہ اللہ دی سنیانی نہ رکھے یا کہ جو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا انسانیت جو گر ویسی جو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا جو جھولی بھرے گا یہاں سے بھرے گا اس قسم دے الفاظ جملے آدمی اپنی زبان کرے بولے علاوے ثم رددناہ اسفل سافلی کئی مزار تے ون کے جھکے کئی دربار تے ون کے منت تے منوتی دے وے نظر نیاد دے وے چڑھاوے چادرہ چڑھاوے رکوع اور سجدے کرے عبادت اور ریاضت کرے مقام مقابر اور مزار دا طواف کرے غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھے نفع نقصان دا مالک سمجھے حیا موت و حیات دا مالک سمجھے کرنی بھرنی والا سمجھے دستگیر تے غوث اعظم سمجھے حاجت روا تے مشکل کشا سمجھے رب اکبر دی قسم جو اللہ تبارک و تعالی ایک چار قسمہ اٹھا کے انسان دے مقام کو اور سر کو جرا بیان کیتے اب بھی اللہ کریم نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین ہون اے مقام کرے ای شان کرے بندہ گر چکے انحطاط اور ذلت و پستی اور خواری دا شکار بن چکے میرے بھائیوں میرے دوستوں اور بزرگوں اگر اے مقام حاصل کرنا چاہتے ہوئے اے مقام گھنن چاہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی دے وسیع و عریض پیمانے تے پھیلے ہوئے یہ نظام قدرت
قدرت کو دیکھو، آسمان دے بلندے کو دیکھو، زمین دی وسعت کو دیکھو، پہاڑے دی صلابت کو دیکھو، چاند اور سورج دی روشنی کو دیکھو، اور دھوپ اور گرمی اور حرارت اور سردی کو دیکھو، موسم دے تغیر و تبدل کو دیکھو، کائنات دے ذرے ذرے کائنات کو دیکھو، ہواویں فضاویں کو دیکھو، خلاویں کو دیکھو، نباتات کو دیکھو، جمادات کو دیکھو، انسان و حیوان و وحوش و طیور و پرندے کو دیکھو، جنگلے اور منگلے کو دیکھو، ویرانے واجے کو دیکھو، پہاڑے اور غارے کو دیکھو، دنیا کائنات دے ذرے ذرے کو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمیندن جب اے پہچان پیدا تھی ونجے اساڑا متصرف الامور کون ہے، مدبر الامر کون ہے، منتظم اعلیٰ کون ہے، کرنی اور بھرنی والا کون ہے، موت و حیات دا مالک کون ہے، نفع نقصان دا مالک کون ہے، رات اور دن کو تبدیل کرنے والا کون ہے، دی رات دا مالک کون ہے، بدھی چھٹی دا مالک کون ہے، سیاہ و سفید دا مالک کون ہے، ذرے ذرے کائنات دا مالک کون ہے۔ مسئلہ سمجھ آوے سی اللہ تبارک و تعالی نے ہر شاید تے غور کر دی دعوت فکر دیتی ہے، اے انسان میری وحدت دی پہچان پیدا کر، اے انسان میری الوہیت دی پہچان پیدا کر، میری عرفان و معرفت دی اپنے اندر جھلک چمک پیدا کر، جلے تیرے اندر سنان پیدا تھی ونجے رب اکبر دی قسم اللہ فرمیدن کہ والتین میں کو تین دی قسم، انجیر دی قسم، زیتون دی قسم، طور سینا دی قسم، مکہ مکرمہ امن والے شہر مکہ مکرمہ دی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں انسان کو احسن تقویم دے اندر، احسن ترکیب دے اندر، احسن الخالقین نے احسن تقویم دے اندر ایک ڈھال لیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عید عدل کو، عید برابری کو، عید اعتدال کو، عید توازن کو، عید معیار کو، عید مقدار کو، عید کردار کو، عید شان و شوکت کو، عید سطوت کو، عید مقام و مرتبہ کو عید بنیاد تے بیان کیتے۔ اے میرے سامنے جھک سی، میرے سامنے عاجزی کرے سی، میرے سامنے انکساری کرے سی، میرے سامنے رکوع کرے سی، میرے سامنے سجدے کرے سی، عبادت ہوئے، ریاضت ہوئے، تلاوت ہوئے، توبہ ہوئے، استغفار ہوئے، ذکر اذکار ہوئے، سر میرا کرے سی، میری توحید تے ترانے بلند کرے سی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیونکہ میں ایک کو اعلیٰ بنائے، ایک کو اشرف بنائے نہیں، ایک کو افضل بنائے نہیں، ساری کائنات کے لیے اشرف المخلوقات بنایا جو ہی نہیں، میری قدرت دا شاہکار ہے، میری صفات دا مظہر ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرمیدن اگر تسا میری توحید کو سمجھنا چاہتے ہوئے، میری توحید کو اگر تسا پرکھن چاہتے ہوئے، اپنے وجود کو دیکھو، اپنے نفسے کو دیکھو، اپنے تصور کو دیکھو، اپنے ڈھانچے کو دیکھو، اپنی اعتدال کو دیکھو، اپنی توازن اور مقدار و معیار کو دیکھو، اپنے ہی وجود کے مرکز اور محور کو دیکھو، میری توحید سمجھ آوے سی، مسئلہ توحید تاری سمجھ دے اندر آوے سی، کہیں کڑے بنیاں دی، کہیں کڑے پچھڑ دی، کہیں کڑے کوئی فتوہ اور مسئلہ گھنن دی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے وجود کو دیکھ گنو، میری توحید دے نظارے، میری توحید دے دلائل، میری توحید دے دلائل براہین اور قاطعہ ساتیہ تمہارے وجود دے اندر موجود ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے احسن تقویم دے اندر، احسن ترکیب دے اندر اور احسن تعلیم دیتی ہے، اللہ نے احسن توحید دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر تسا اپنے مقام کو چاہتے ہوئے، اپنے شرف کو برقرار رکھنا چاہتے ہوئے، اللہ دی توحید کو سمجھو، محمد مصطفیٰ دی سنت کو سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا نقش ہونا چاہیے، سنت دی پیروی ہونی چاہیے، محمد مصطفیٰ دی ابتدا ہونی چاہیے، اطاعت ہونی چاہیے، تسلیم و رضا ہونی چاہیے، اطاعت و انقیاد اپنے اندر مادہ پیدا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ دوئے چیزاں جلے رلوے سن، عقیدہ توحید آوے سمجھ
سمجھ آوے سی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمجھ آوے سی اللہ دے مقابلے دے اندر بل اے تصور کرے سو کوئی بھی زندہ ہوئے کوئی مویا ہوئے کوئی پیر نبی ہوئے ولی ہوئے پیر ہوئے فقیر ہوئے مخدوم ہوئے سید ہوئے شاہ ہوئے آلہ ہوئے حاکم ہوئے محکوم ہوئے کائنات دے اندر کوئی بھی شخصیت اور ذات اور ہستی ہوئے انہیں مقابلے دے اندر کوئی ادا شریک و ہمسر برابر نہیں انہیں میرے بھائیوں جلے میں اے عقیدہ پیدا تھی بنے محمد مصطفیٰ دے مقابلے دے اندر کوئی امام کھڑا نہیں تھی سکتا محمد مصطفیٰ دے مقابلے دے اندر کوئی مفتی مقابلے دے اندر نہیں آ سکتا کوئی محمد مصطفیٰ دے مقابلے دے اندر محدث و مفسر نے مقابلہ کر سکتا اللہ دے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے امام ساری کائنات دے متعین ساری کائنات دے مقتدائن ساری کائنات دے پیشوان ساری کائنات دے رہبر و رہنمائن محمد مصطفیٰ حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا شدر الاولا شمس الضحا بدر الدجا مصدر مہر و وفا منبر تو خدا سرچشمہ صبر و غذا پیغمبر رب ارض و سما محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دے نال بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اے امام الانبیاء سید الانبیاء امام المرسلین امام الاولین والآخرین سید اولاد آدم ہے یہ دنیا دے اندر بھی امامت محمد مصطفیٰ دی آخرت دے اندر بھی امامت مصطفیٰ دی جلے اسا کوئی مسئلہ اے نظریہ اے فقاہت اور درایت جلے سمجھ آوے سی اسا کو پتہ لگوے سی میرے بھائیو مسئلہ کے اہل حدیث دا جو نظریہ اور اصول اور ان کی پہچان کیا ہے عقیدہ توحید دی بنیاد محمد مصطفیٰ دی اطاعت تے بنیاد اگر عقیدہ توحید ہو سی اطاعت مصطفیٰ ہو سی کل قیامت والے دی بار نجات ہو سی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین